الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے لگے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے یہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جماعتیں بنائی جاتی ہیں، منشور دیے جاتے ہیں کہ اس دین اسلام نافذ کرنا ہے اور اس کے لیے منہاج نبوی اختیار کرنا ہے اور فلاں ان میں سے کچھ کا میں بھی رکن رہا ہوں اسی جدوجہد میں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اسلام کا وہ مفہوم یعنی حکومت اور نظام یہ کہاں سے آیا ہے؟ آگے تو قرآن کو کیا جاتا ہے نا، سورہ یوسف کی ایک آیت کو لے کر کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق وہ بھائی کو جیل تو بھیج سکتا تھا، محل میں نہیں رکھ سکتا تھا، اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کے قبیلے میں یہ رواج تھا کہ جو کسی گھر سے چوری کرے گا اس کی سزا یہ تھی کہ وہ اس گھر میں رہے گا اور اس چوری شدہ چیز کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق اتنے سال وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن اس ایک لفظ کو یہاں سے اٹھا کے جہاں دین موضوع ہی نہیں ہے، دین الملک سے لے کر اس کو پھر دین اسلام بنایا گیا اور پھر اس کے لیے سارے گھڑاک جو سیاسی ہیں وہ سارے گڑے گئے، لوگوں کے جوان بچے مروائے گئے، معاشرے میں وائلنس کو کریٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، نسلیں ہماری بھگت رہی ہیں۔ 80s سے پہلے یہی آیات قرآن میں موجود تھی، قرآن بھی موجود تھا، مگر یہ جو ملیٹنسی ہے اور جو بندوق کے زور پر غلبہ پا کے جناب علی 2% بھی نہیں بلکہ 1% جو ہے وہ ریاست کا کام رہتا ہے، باقی تو سارا معاشرے کے خود کرنے کا کام ہے۔ تمام انبیاء صالح معاشرہ چھوڑ کر گئے تھے، انہیں ایک صالح معاشرہ، ایک موحد توحید پر مبنی ایک معاشرہ چھوڑنے کا، قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حکومتیں بنانے کا کام نہیں سونپا گیا تھا انہیں۔ حکومت بنانا کسی نبی کے مد نظر نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام کو حادثتاً ان کو وہ بادشاہی ملی اور ان کو بیٹوں کو وراثت میں ملی اور ان کو کنگز کے نام سے الگ ہی کر دیا گیا، اس لیے کہ نبوت کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں اور بادشاہی جو ہوتی ہے اس کے پھر اپنے بکھیڑے ہوتے ہیں۔ تو پہلے قرآن سے ذرا سیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا دیتا ہے، اس میں ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 14 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، آپ کے لیے مشروع کیا گیا ہے دین میں سے وہ چیز جو جس کی وصیت کی گئی نوح کو اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کی وصیت کی گئی وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور جو وصیت کیا گیا ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو اور اس میں فرقہ مت ڈالو۔ تو جناب علی نوح علیہ السلام نے کون سی حکومت بنائی، کون سی حکومت بنانے کی جدوجہد کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی، کون سی حکومت قائم کرنے کے لیے جماعت اور جتھا بنایا اور پھر ان کو مسلح کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے 5,60,000 ان کے ساتھ یہودی تھے، کون سا نظام قائم کیا انہوں نے؟ فوت ہو گئے دونوں بھائی، موسیٰ بھی اور ہارون علیہ السلام دونوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ تو رہی حالت سفر میں،
30 سال کی عمر میں سامنے آئے اور 3 سال جو ہے وہ مسلسل سفر میں، رات ایک بستی میں، رات دوسری بستی میں، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا، ان کو بھی یہ وصیت کی گئی، کیا؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ تو دین سے مراد عقیدہ ہے، دین سے مراد عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی توحید کا عقیدہ، اس کی نبیوں کو وصیت کی، اسے عام کرو، اسے قائم کرو، اس کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر معاشرہ جو ہے اس کو درست کرو۔ یہ حکم ان نبیوں کو بھی دیا گیا تھا، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء جو تھے ان کو یہی توحید کو پھیلانے اور سماج کو اس کی بنیادوں پر قائم کرنے کا نام تھا دین کو قائم کرنا۔ اقم وجہک للدین حنیفہ، اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین حنیف یعنی توحید کی طرف آپ فوکس رکھیں، اس کو فوکس رکھیں آپ۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ غافر ہے ہمارے قرآن میں، سورہ المومن اس کو کہتے ہیں، عربی قرآن میں اس کو سورہ غافر کہتے ہیں، دونوں نام اس کے حضور سے ثابت۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو یعنی عقیدے کو، توحید کو، صرف اسی کو پکارنا۔ ایسا نہیں کہ جس طرح 2-4 دن ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کروایا، آرام نہیں آیا، اگلے اسپتال چلے گئے، اگلا ڈاکٹر دیکھ لیا، اس طرح نہیں، یکسو ہو کر بس اس کو فوکس کرنا ہے، توحید کو۔ اللہ ون ونڈو سروس، اللہ ہی سے مانگنا ہے، جب بھی دے اسی وقت دے، 10 دن بعد دے، 10 سال بعد دے، 40 سال بعد دے، 90 سال بعد دے، اسی سے مانگنا ہے۔ یہ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بلیک میلنگ نہیں ہے، دینا ہے تو دو، نہیں تو پھر وہ دمڑیاں والی سرکار اترلے کر رہی ہے، ادھر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہے مخلصین لہ الدین، اور یہ ہے اقیم وجہ کا، فوکس کر لو چہرے کو، کسی طرف آنکھ بھی موڑ کے نہیں دیکھنا کہ وہاں سے لینا ہے، یہ دین ہے، حکومت نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ توحید بڑی ناپسند ہے۔ یہ سورہ المومن یا غافر کی آیت نمبر 14 تھی، پچھلی بھی سورہ شورا کی آیت نمبر 14 تھی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، سورہ روم آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، چہرے کو فوکس کر دو، فٹ کر دو، اس کو موو نہ کرے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، عقیدے کی طرف، اس توحید کی طرف فوکس کرو، اس کو اپنی سعی کا مرکز و منبع اور ٹارگٹ بناؤ، حنیفاً یکسو ہو کر، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے انسان کے اندر، توحید کی پیاس موجود ہے، شرک انسان بھی برداشت نہیں کرتا، پارٹنرشپ اسے بھی برداشت نہیں، مجبور ہو کے کرتا ہے، جب پیسے کم ہو تو دوسرے کے ڈالتا ہے، بیوی دوسری عورت کو نہیں پسند کرتی، اس کی فطرت وہی یکسو ہے، جو مرد اپنی بیوی میں شریک پسند نہیں کرتا، اسی طرح بیوی بھی اسی طرح ہی کرتی ہے، وہ بھی اسی اذیت سے گزرتی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی توحید کی پیاس اندر موجود ہے، اگر تم پیش کرو گے تو جس طرح پیاسا پانی مانگتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اسے ملے تو فوراً لیتا ہے، توحید اگر پیش کرو گے تو لوگ لیں گے اس کو۔ ذالک الدین القیم، یہ اسٹیبلش دین ہے، بعد میں اصطلاح بنا کے مولوی گھڑ کے اسے، اور حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دوڑا دیں اور لشکر چڑھا دیں اور جناب علی وہ بم پھاڑنا شروع کر دیں، یہ بعد والوں کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا گیا۔ ذالک الدین القیم، یہ اسٹیبلش دین ہے، یہ عقیدہ اصل میں، یہ توحید کا جو ہے یہ اسٹیبلش جو ہے وہ جد و جہد ہے تمام انبیاء کی۔
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا هو الحی لا الہ الا ہوا، وہی اپنی ذات میں وہی زندہ ہے، باقی ہمیں وہ زندہ رکھے ہوئے ہے۔ انڈیپینڈنٹ زندگی اسی کے، الحی وہ ہے جو کسی کے زندہ رکھنے سے زندہ نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، لیکن پکارنے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ خالص اسی کو پکار رہے تو عقیدہ درست ہے، عقیدے کو خالص کرتے، یہاں بھی وہی فرم مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لاہو اس کے لیے، الدین دین عقیدے کو، پھر مانگو، پھر بھی پینک نہیں ہے۔ مانگا ہے نبیوں نے، یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا کہ اس طرح شاید بازو مروڑا جا سکے، شاید اس طرح مجبور کیا جائے اور خدا سے کام نکلوایا جائے، یہ نفسیات ہی غلط ہے۔ نبیوں نے بھی صرف مانگا ہے، وظیفے کر کے مجبور نہیں کیا۔ ہمیں بھی صرف مانگنا ہے، رب نے چاہا ہے تو 40 سال بعد یعقوب کو یوسف ملایا ہے، ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں دیا ہے، زکریا علیہ السلام نے رب کو مجبور نے کیا، فریادیں کی ہیں، رب ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بڑھاپا سر میں جا بڑھتا ہے، بیوی بانج ہے، لیکن پھر بھی تو مجھے دیکھ کہ میں نے امید نہیں توڑی، پھر میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ نے دے دیا، لیکن ایڑیاں رگڑوائیں صرف ہمیں بتانے کے لیے، اور ہم پھر بھی نہیں سمجھے کہ یہ جو عطا ہے نا یہ رب کی اپنی مرضی ہے۔ کیا دن فلاں رب کے قریب، اور فلاں رب کے قریب، ابراہیم علیہ السلام رب کے قریب نہیں تھے، انہوں نے کروا دیا تھا 10 دن میں۔ ابو الانبیاء ہیں، 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی ان کی اولاد میں ہیں، کروا لیا تھا انہوں نے۔ ان سے زیادہ نیک کون ہوگا جو تم کہتے ہو فلاں ایک سے کروائیں گے تو وہ جھٹ پٹ اسی وقت کروا دے گا؟ وہ خدا ہے، ہو سکتا ہے گناہگار کی جلد سن لے، نیک کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھے۔ آپ کو پتہ اسپتال میں جب مریض جاتے ہیں تو جو جتنا زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے وہ اتنا ڈاکٹروں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بھلیکے میں کبھی مت آئیں کہ فلاں کی داڑھی لمبی ہے، فلاں کی شلوار اوپر ہے، فلاں نے اتنے سارا اللہ کی راہ میں دیے، لہٰذا اس سے کہیں گے تو ہو جائے گا۔ رب کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جب چاہا ابراہیم علیہ السلام کو چاہا اور بڑھاپے میں دیا، اور انہوں نے اس پہ کوئی غصہ نہیں کیا کہ اب کیا دینا ہے، مطلب پیچھے رہا کیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی وہبنی وہب لی علی الکبر، بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق مجھے ہبہ کیے، گفٹ دیے، ساری تعریفیں اس اللہ کی، گلہ نہیں کیا، تعریف کیا، بڑھاپے میں ملا تب بھی۔ تو جناب یہاں بھی یہ سورہ مومن ہے، اس کی آیت نمبر ہے 65، هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین، نظام کو خالص کرتے ہوئے نہیں، عقیدے کو خالص کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، سورہ الزمر ہے، آیت نمبر اس کی بھی 14 ہے، 12 سے لے کر 14 تک۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہو انی میں امرت، آرڈر دیا گیا ہوں، ان کے اعبد اللہ بندگی کروں اللہ کی، مخلصا خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین عقیدے کو۔ یہ ہے جو نفاذ دین کی جماعتیں اور جناب الغلبہ دین اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، 11 نمبر، وامرت لان اکون اول المسلمین،
اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، وہ امرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں پیسے وائس لأن کے اکونا، میں ہوں اولا پہلا المسلمین سرنڈر کرنے والا، پہلا مسلمان۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قانون بنانے والے قانون پر عمل نہیں کرتے، دعوت دینے والے خود اس دعوت پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا مجھے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو سر رکھنا، تو خدا سے مانگنا، تو اپنا عقیدہ خالص کرنا، سب سے پہلے تو سر تسلیم خم کر، اس کے بعد لوگوں سے کہو قل انی اخاف ان عصیت ربی، آپ کہیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں عصیت تو نافرمانی کروں رب کے اس پچھلی آیت میں دیے گئے حکم کی، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یہ حکم اس کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں بندگی کرتا ہوں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس کو، دینی میرا عقیدہ، دینی میرا دین، میرا عقیدہ، میری حکومت نہیں، دینی میرا عقیدہ خالص کرتے ہوئے میں تو اللہ پاک کی بندگی کر رہا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِ، تم جو مرضی پوچھتے پھرو۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، تم جو مرضی کرو، مجھے تو یہ کہا گیا کہ میں اپنا دینی، اپنا عقیدہ خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکاروں۔ سورہ بینہ ہے، وَمَا أُمِرُوا، یعنی یہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں، پچھلے رسول گزرے ہیں، جو ان کے زمانے میں جو دعوت دی گئی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور نہیں حکم دیا گیا ان کو، نہیں کہا گیا ان کو، الا مگر، اس کام کے لیے، یعبدوا اللہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین عقیدے کو، حنفاء یکسو ہو کر، ٹلٹ نہیں کرنا۔ ہوتا نا جب لائن لگی ہوتی ہے نا کاؤنٹر پہ، بل جمع کرانے والی 2-3 لائنیں لگی ہوں یا ایئرپورٹ پہ لگی ہوں، تو بندہ آگے پیچھے دیکھتا رہتا ہے کہ چھوٹی لائن کون سی ہے، میں ادھر سکپ کر جاؤں۔ نہیں، دیر سے ملے گا تو بھی اسی در سے ملے، کوئی اور کہیں لائن نہیں ہے، ون ونڈو سروس ہے، اس نے کھڑکیاں نہیں کھولی، نبیوں کو بھی اسی سے، کانو یدعوننا، وہ بھی ہم سے مانگ کر لیتے تھے، ان کے لیے کوئی گرین زون نہیں تھا، گرین چینل نہیں تھا کہ جا کے خود لے کے آ جائیں بیٹا پکڑ کے، ہم نہیں دیا، جس کو بھی دیا ہے، اور انہوں نے مانگ کے لیا ہے، تویز ڈال کر نہیں لیا، ہمیں مجبور نہیں کیا۔ یہ میں حکومتیں قائم کرنے سے نا، تلوار اٹھا کے لے جانا، دوسروں کے سر کاٹنے سے اور بم پھاڑنے سے، یہ کام اوکھا ہے۔ ایک موحد معاشرہ قائم کرنا اوکھا ہے، سارے بت توڑ کے چھوڑ کے، سارے جبے، سارے دامن، سارے امامے چھوڑ کے، صرف رب کے در کو مخصوص کر لینا کہ دیر سے دے گا سویر سے دے گا، وہی دے گا، اور نہیں بھی دے گا تو میں نے اسی سے لینا ہے، نہیں بھی دے گا تو بھی میرا خدا وہی ہے، مجھے یہ محرومی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر نہیں وہ دے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ رب لک الحمد علی ما اعطیتنا، میرے مالک تیری تعریف ہے اس پر بھی جو تو نے دیا ہے، وما منعتنا، اور جو تو نے نہیں دیا، روک لیا، میرے مالک اس پہ بھی تیری تعریف ہے، تو نے بہتر فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو نہیں ملنا چاہیے، میں اس قابل نہیں تھا، میں نہیں کنٹرول کر سکتا تھا، وہ باپ نے پکڑا دی گاڑی نئی بیٹے کو اور اس نے مار دی جا کے کھمبے میں۔ ہمارے قاہرہ صاحب کے بچے کو دیکھیں، وہ نہ دیتے، کوئی ماڑی موٹی دے دیتے، پرانے ماڈل کی دے دیتے تو وہ جنون تو سوار نہ ہوتا۔ تو رب نے جو نہیں دیا اس پر اس کی تعریف ہے، گلہ نہیں۔ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، عقیدہ صحیح رکھو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وذالک دین القیمہ، قائم تو ہوا ہے،
لازم تم نے ہاتھ کاٹ کے بس 2 چیزیں رہ گئی حکومت کے، ہاتھ کاٹیں گے اور کوڑے ماریں گے شراب پر، زنا پر سنسار کریں گے۔ 3 چیزوں کے لیے حکومت قائم کرنے کے لیے ہزاروں انسان ان لوگوں نے مار دیے۔ حالانکہ اگر وہ کی جائے، معاشرہ توحید پہ قائم ہو، تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کبھی کبھار کوئی کیس ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی دعوت یہی ہے، قرآن کی دعوت یہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ توحید پر قائم کرو۔ ذالک دین القیم، یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ البینہ کی۔ تو یہ ہے دین، توحید۔ ہر فرد نظام کی حیثیت سے قیامت کے دن پیش نہیں ہوگا، ذاتی حیثیت میں اس کے اندر دین تھا یا نہیں تھا، اس کے اندر دین قائم تھا یا نہیں تھا، وہ توحید پر قائم تھا یا نہیں تھا۔ بس اتنی ساری فریاد ہے، اتنا سارا یہ ہے۔ ان جماعتوں کے پیچھے لگ کے، اور وہ جو ہماری فوج نے بھی اور حکومت نے بھی آؤٹ سورس کر دیا جہاد، خود لگ کے پلاٹوں میں، اور لوگوں کے جوان بچے جو ہے وہ بھیج کے مروا دیے، اور آج پلٹ کے جب ملیٹنسی پھیلتی ہے تو وہ لازماً وار کرتی ہے۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ 80 سے پہلے نہیں تھا نا، 80 کے بعد یہ سارا کچھ، ابھی تک وہ لڑ رہے ہیں، وہ غیر ملکی نکل بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک فتنہ نکلا ہے اس اقامت دین نام کی یہ جدوجہد جو شروع کی گئی، اور جس نے بھی کی ہے۔ اصل چیز عقیدہ، عقیدے کو دین کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔